بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا نام ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، وعند طعامہ، اور پھر جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے وقت بھی وہ اللہ کا نام ذکر کرتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان اپنے کارندوں سے، اپنے ماتحتوں سے یہ کہتا ہے: لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ تو قیام کا انتظام ہے اور نہ ہی طعام کا انتظام ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اس حال میں، فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، قال الشیطان، تو شیطان اپنے ماتحتوں سے، اپنے کارندوں سے یہ کہتا ہے: ادرکتم المبیت، کہ تمہیں یہاں پہ ٹھکانہ مل گیا، تمہاری رات گزارنے کا بندوبست ہو گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، قال ادرکتم المبیت والعشاء، تو شیطان اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے دونوں انتظام ہو گئے، کہ یہاں پر رات گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب انسان باہر سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اور مسنون یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کی دعا سکھلائی ہے، وہ دعا پڑھ کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اور وہ دعا ہے: بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ، انی اسألک خیر المولد، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ گھر کے اندر میرا داخلہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر واپس لوٹتے وقت اسے معلوم نہیں ہوتا کہ گھر کی کیفیت کیا ہے، اس کے جانے کے بعد گھر کے اندر کیا حالات پیش آئے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف کے اندر ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں داخل ہو اور آگے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے اللہ سے داخلے کے وقت جو ہے یہ سوال کر لے کہ اللہ، جب میں گھر میں داخل ہوں تو خیر اور عافیت کے ساتھ میرا یہ داخلہ ہو،
وخیر المخرج، اور جب دوبارہ مجھے گھر سے نکلنا پڑے اور تو میں گھر سے باہر نکلوں تو نکلنا بھی خیر اور عافیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہوں اور وہاں پر کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری کی خاطر جو ہے مجھے نکلنا پڑے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے نکلنا پڑے، دوائی کے لیے نکلنا پڑے، تو یہ جو نکلنا ہوگا اچانک پریشانی کا، یہ خیر کا نکلنا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوال کر لے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میرا داخلہ بھی عافیت اور خیریت کے ساتھ ہو اور گھر سے نکلنا بھی خیر اور عافیت کے ساتھ ہو۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہمارا گھر کے اندر داخلہ ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہمارا گھر سے نکلنا ہے۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ انسان پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ الگ سے ملے گا۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو اس دعا کو جو ہے اپنے گھر کے اوپر، دروازے کے اوپر جہاں پہ سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھ کر کے لگا لیا جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھ کر کے گھر کے اندر جو ہے داخل ہوں۔ اور دوسری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو توجہ دلائی وہ یہ کہ آدمی جب کھانا کھائے تو اس کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرے، جس طرح کل جو ہے احادیث آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں کہ کھانے کے اوپر جو ہے اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اگر بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھانا شروع کر دیا جائے گا تو شیطان اس کھانے کے اندر جو ہے شریک ہو جائے گا اور اس کھانے کے اندر جو ہے برکت نہیں رہے گی۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کا نام لینا بظاہر تو معمولی سی چیز نظر آ رہی ہے کہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑا سا کھانا جب اس کے سامنے آئے تو غور و فکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی معرفت کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ جب آدمی کھانے کے اوپر بیٹھے تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائے اور کھانے کی طرف نگاہ ڈالے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھانا شروع کر کے یہ گویا کہ اقرار کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ یہ کھانا حاصل کرنا یہ میرے بس کے اندر نہیں تھا، میری طاقت کے اندر نہیں تھا کہ میں اس کھانے کا انتظام کر سکتا، یہ تیری ہی عنایت ہے، تیری دین ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا جو ہے عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے لقمہ جو اٹھا کر کے منہ میں ڈالتا ہے، 1 منٹ کے اندر جو ہے، آدھے منٹ کے اندر اس نے لقمہ ڈالا اور حلق سے نیچے اتار لیا، تو فرمایا کہ یہ جو لقمہ اس کو ملا ہے اگر وہ اس کے اندر غور کرے تو اللہ رب العزت کی معرفت کا دروازہ کھلے گا کہ کہاں سے جو ہے یہ لقمہ تیار ہوا، کہاں پہ کسی کاشتکار نے زمین کے اندر ہل چلایا، کئی دفعہ ہل چلایا، پھر بیج ڈالا، اور پھر بیج ڈالنے کے بعد جو ہے اس بیج کے اوپر اللہ نے ہوائیں چلائیں، دھوپ لگائی اور بارش اتاری، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بیج سے ایک نرم و نازک کونپل جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ منو مٹی کو اس نے پھاڑا، اتنی نرم و نازک ہے کہ آدمی اگر صرف اس کو چھو لے تو وہ جو ہے مسل جائے، لیکن وہ مٹی کو پھاڑ کر کے باہر نکلتی ہے، پھر اس سے پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر پھول آتے ہیں، پھر خوشے لگتے ہیں، اور پھر اس کے اندر دانے لگتے ہیں، اور پھر جب کھیتی تیار ہوتی ہے تو کٹنے کے اندر کئی لوگوں کی محنت لگتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے، بھوسا الگ کیا جاتا ہے، دانے الگ کیے جاتے ہیں، اس میں کئی لوگوں کی محنت، جانوروں کی محنت، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بوریوں میں بند کر کے مارکیٹ تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ چکی تک پہنچتی ہے، وہاں پہ اس کو پیس کر کے آٹا بنایا جاتا ہے، کئی لوگوں کی محنت یہاں پر، اور پھر جب آٹا بن کر کے پھر پیک ہو کر کے مارکیٹ کے اندر آتا ہے اور آپ جا کر کے اسے خرید کر کے گھر لاتے ہیں، تو گھر میں لا کر کے پھر اسے گوندا جاتا ہے، گوندنے والوں کی محنت الگ، پکانے والوں کی الگ، اس میں پھر آگ کی جو ہے طاقت الگ ہے، پانی کی الگ ہے، کئی یہ طاقتیں جو ہیں اس کے اندر جمع ہیں، تو ایک لقمہ جو ہے ہم تک پہنچا، اس میں کتنی مخلوقات کی محنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی انسان توجہ کرے
تو اسے اللہ رب العزت کی معرفت ہوگی اور دل سے پھر شکر نکلے گا کہ اے اللہ میری طاقت نہیں تھی کہ یہ لقمہ میں حاصل کر لیتا، اپنی بل بوتے پہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنی مخلوقات کی خدمت لے کر کے اس لقمے کو مجھ تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دونوں چیزوں کا اہتمام ہو کہ کھانے کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جائے اور جب گھر کے اندر داخل ہوں تو اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ شیطان کا داخلہ جو ہے گھر کے اندر نہ ہو۔ اگر بغیر اللہ کے نام لیے ہوئے گھر میں داخلہ ہو جائے گا تو فرمایا کہ شیطان کو ٹھکانہ مل جائے گا اور پھر اس گھر کے اندر شیطان جو ہے بندے کو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر جو ہے مبتلا کرے گا، پریشانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس گھر کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، گناہوں کی طرف اس کو راغب کرے گا۔ اور کھانے کے اندر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو فرمایا کہ پھر اس کے اندر اور غیر مسلم کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مسلمان اور غیر مسلم میں، مسلمان اور دیگر جانوروں میں یہی فرق ہے کہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، اور مسلمان کا کھانا جو ہے وہ استحضار کے ساتھ ہو کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تصور کرے، استحضار کرے اور پھر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.